یہی ہوتا ہے کہ کوئی پیغام ملے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور خراج عقیدت ہم پیش کریں، کیونکہ وہ رہبر انسانیت تھے، وہ محور انسانیت تھے، وہ مظہر انسانیت تھے، وہ پیکر انسانیت تھے، وہ تدبر انسانیت تھے، وہ تفکر انسانیت تھے، وہ تشہیر انسانیت تھے، وہ تفسیر انسانیت تھے، وہ افکار انسانیت تھے، وہ رفتار انسانیت تھے، وہ مشعل انسانیت تھے، وہ کمال انسانیت تھے، بلغ العلا بکمال، وہ پائے کمال، دین ہلال، روشن خیال، نیک خصال، طے کرے صبر و استقلال، نور حسن جمال کشفت دجا بجمال، فقاہت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، طلاقت میں، دیانت میں، شرافت میں، صداقت میں، عدالت میں، ثقافت میں، شجاعت میں، امامت میں، ریاضت میں، وصولت میں، سیرت میں، حسنت جمیع خصال، بشان خدا، آن خدا، بان خدا، گلستان خدا، چمنستان خدا اور فرمان خدا، صلو علیہ وآلہ۔ عزیزان محترم، دل تو بہت چاہتا ہے کہ بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ صرف ایک میں آپ کو مشکاۃ شریف کی حدیث سنا کر آپ کے بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو اور آنے کو کا مقصد حل ہو جائے، سوچ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی انسان پر، جانور پر اپنا کرم کیا، نوازشات کی، تو مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص مر جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے، لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر پھینک دیا، کوڑے خانے پہ ڈال دیا، وہی یہ خدا بندی موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، موسیٰ جاؤ اس شخص کی لاش اٹھاؤ، اس پر نہایت تجویز و تکریم کے فرائض انجام دو، یا رب العالمین اس شخص کو میں 100 سال سے جانتا ہوں، یہ بڑا فاسق، فاجر، نہایت گنہگار، خطاکار، قابل نفرت لوگوں سے تھا، جو یہ قابل نفرت ہونے کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا، یہ تیری رحمتوں کا مستحق کس طرح ہو، کس طرح ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک روز یہ توریت پڑھ رہا تھا، اس نے توریت میں میرے حبیب کا نام نامی اس میں گرامی پڑھا، وہ اندر سے جو آتا ہے نا انسان کے اندر جذبہ، اس نے کیا کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس نے نہایت محبت سے انبساط سے چوم کر آنکھوں سے لگایا، توریت بند کر کے رکھ دی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ نے اس روز تمام گناہ اس کے معاف کر دیے۔ تو ہم تو امت رسول ہیں، غلام رسول ہیں، رسول اللہ کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم نے دلی عقیدت سے اتباع رسول کیا، تو کیا ہم پر کچھ کرم نہ ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ حضرت علامہ نفیس نواب صاحب اپنے عارفانہ خیالات سے آگاہی دے رہے تھے، اسی دوران پیر طریقت رہبر شریعت سید خالد حسن چشتی کرمانی امروہوی تشریف لائے، سامنے تشریف فرما ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب انور میمن صاحب خلیفہ ہیں سہیر الدین جیلانی چاند پوری کے، بڑے ہی عاشق رسول ہیں، تشریف لائے اور زینت محفل ہوئے۔ یقینی طور پر جناب شکیل احمد خان صاحب ہمارے اس علاقے کے نہایت ہی مؤسس اور سماجی اور سیاسی رہبر بھی ہیں،
اور خدمت کرنے والے بھی ہیں. اس محفل کو سجانے میں، یہاں صفائی و ستھرائی میں انہوں نے جو کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دے گا. اسی دوران جناب محمد یوسف قادری محمودی خلیلی حویلیاں سے تشریف لائے، محدث اعظم ہزاروی کے خانوادے سے. ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سارے احباب ایسے ہیں جنہیں یقینی طور پر مولانا اصغر طرز اور مولانا اکبر طرز پہچانتے ہیں. میری فیلڈ چونکہ کچھ علیحدہ ہی رہی ہے، لہٰذا میں کچھ زیادہ واقفیت نہیں رکھتا ان شخصیات سے جو یہاں ان کے چہرے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے کتنے محبوب ہیں. حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جہاں 40 مومن موجود ہو اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور یقینی طور پر اسے خود نہیں معلوم ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. لہذا میں حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان علماء کے سامنے یہ شعر پڑھتے ہوئے اپنے جد امجد کا کہ اے نور جان سرور جان و دل و جگر، تم سا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہے بشر، تم ہو شہ زمین و زماں شاہ بحر و بر، خورشید آگے آپ کے ذرہ سا مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ. کوئی قصہ مختصر. جناب فیصل حسن نقشبندی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس یاسین الطحا کے حضور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت گرامی، ہم ارسلان شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ساتھ ہی سبحان اللہ وائس کمیٹی کے ارکان جو کھانچی پاڑے میں میلاد مصطفیٰ، عاشورہ محرم اور حضور غوث العظم کے ایام کو منانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. سراج الدین اور سراج الدین قریشی اور ذوالفقار چندریگر کی قیادت میں وہ یہاں تشریف لائے. ہم صمیم قلب سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب فیصل حسن نقشبندی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى واما بنعمة ربك فحدث، وقال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وقال الله تعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خاندان درسیہ کے جملہ احباب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، بالخصوص حکیم محمد اکبر درز صاحب اور علامہ محمد اصغر درز صاحب دامت ظلہما کو ہدیہ تبریک کے ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ سعادت کے اس سفر میں آپ نے ہمیں شریک رکھا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان دو احباب کا سایہ اور ان کے سارے جو برادران ہیں حسین بھائی اور دیگر
تمام کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کے خاندان پر قائم و دائم رکھے۔ ایک طویل رفاقت ہے، اللہ رب العزت اصغر بھائی کو بالخصوص مکمل شفا یاب فرمائے۔ عقیدت مجھے پیش کرنی ہے جو فرمائشیں انشاءاللہ ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے وقت میں رہتے ہوئے عقیدتیں پیش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہم اوست، بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہم اوست، اگر بہون رسیدی تمام بھولا بیست۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ پڑھیے تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، واللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نفر القمر، لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا، بزرگ تو ایک قصہ مختصر، تو شاہ خوبا تو
جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو ہی ہے اول تو ہی ہے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو ہی ہے اول تو ہی ہے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا شعر دیکھیے ہو مشکو عنبر کہ عطر جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ہو مشکو عنبر کہ عطر جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پر 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پر 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہے جاب تیرا یہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا جاب تیرا ہے تو بھی صائب عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں یہاں تو جن کی ہے نعت پڑھتا یہاں تو جن کی ہے نعت لکھتا پڑھتا یہاں تو جن کی ہے نعت
لکھتا پڑھتا سنتا بھلایا تو جن کی حالات پڑھتا سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا یہاں تو جن کی حالات پڑھتا سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا یہ کون پر کر قرار آیا مل کر یہ کون جانے باہر آیا یہ کون جانے باہر آیا گلوں کے چہرے ہے نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے دیکھیے کہ دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا یہ نبی کی محفل سجائے رکھنا جراحت دل سکون جا ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے جو راحت دل سکون جا ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے میرے نبی 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 کی ہے شان بالا بڑا سخی ہے مدینے والا آقا بڑا سخی ہے مدینے والا ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی چلے مدینے مل کر چلو نیازی چلے مدینے کی بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کی در کی گداگری ہے کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے عرض کر بھائی مجھ خطا کار سا
انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا مجھ خطا کار انشاءاللہ پھر مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا اور یاد آتی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ میری حاضری 2000 میں حضور کے دربار گوربار میں ہوئی تھی تو میں تواتر کے ساتھ ہر سال اصغر بھائی کو حضور کے قدمین میں دیکھتا تھا اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہ وقت لائے پھر ہم حضور کے قدمین میں ایک سال بیٹھے ہوں کہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے
آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار چھوڑ آیا دلو جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میں پھر آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بن کے مجھے خطا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت گرامی فیصل حسن نقشبندی حضور نبی میں اس محفل میں حضرت قبلہ پیر طریقت سید خالد حسن چشتی کرمانوی جو خلیفہ ہیں حضرت شاہ انصار الہ آبادی مدذ اللہ علیہ کے اور رحمت اللہ تعالی علیہ ابراہیم چشتی صاحب کے لیے اور میرے بھائی فیصل صدیقی صاحب جو یہاں سے اسلام آباد شفٹ ہو گئے مگر میں نے ان کو
فون پر عرض کیا تھا کہ ہماری اس محفل میں تشریف لائے اور انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا. حضرت قبلہ چشتی صاحب کا بھی میں دل و جان سے کہ بھائی جان صاحب کے یہاں ایک محفل میں گیا تھا، مگر وہ محفل آج بھی میرے تصورات سے بہت بالا ہے. میں نے ایسا جوان پیر نہیں دیکھا. انور میمن صاحب تو مسکرا رہے ہیں، مگر ان کی پیری بھی جوانی کی عادت میں تھی. بوڑھے پیر تو بہت دیکھے، مگر ان کے مریدین کا حلقہ جو میں نے دیکھا، میں کورنگی 5 سے ان کی محفل میں آیا، انہوں نے بٹھایا، اور پھر جو میں نے رنگے محفل دیکھا تو میں نے ہندی دوہا اس وقت کہا تھا، کر کانپے لیکھن ڈیگے روم روم تھرائے. کر کانپے لیکھن ڈیگے روم روم تھرائے. سدھاوے چھاتی پھاٹت پاتھی لکھی نہ جائے. اپنے محبوب کو لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ کر کانپے میرا قلم لرزتا ہے. لیکھن ڈیگے، اور جب قلم لرزتا ہے تو تحریر بگڑتی ہے. کر کانپے لیکھن ڈیگے روم روم تھرائے. سدھاوے چھاتی پھاٹت ہوش آتا ہے سینہ پھٹتا ہے. پاتھی لکھی نہ جائے، خط لکھا نہیں جاتا. محبوب کا جواب ملتا ہے اور بڑے سدھاوے چھاتی پھاٹت پاتی لکھی نہ جائے. سجنی پاتی تب لکھو، سجنی پاتی تب لکھو جو پیتم ہو پردیس. سجنی پاتی تب لکھو، اے میرے محبوب چاہنے والے، خط تو اس وقت لکھو جب محبوب جو ہے پردیس میں وہ ہو. سجنی پاتی تب لکھو جو پیتم ہو پردیس. تن میں من میں پیا براجے جو کسے سدیس. تن میں من میں پیا براجے. جب تن اور من میں محبوب بس رہا ہو تو خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اشکوں سے جو خط لکھا جاتا ہے وہ ایسی محبت کی محفلوں میں جہاں میں اقبال عظیم کو بھول نہیں سکتا. آخر میں اقبال عظیم غزل سے نعت گوئی پر آ گئے تھے. غزلیات تو اقبال عظیم نے بہت لکھی، مگر جب اقبال عظیم نعت خوانی کی محفل میں آئے، میرا بڑا ساتھ رہا اقبال عظیم صاحب کے ساتھ. کراچی کی کوئی محفل ایسی نہ تھی جس میں مرحوم پروفیسر اقبال عظیم صاحب اور میں موجود نہ ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں بے التجا. شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا. یہ روشنی سے کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے. اقبال عظیم محبت کا شاعر تھا، اور ایسے ہی کیا